بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اصحاب الایکا کون لوگ تھے۔ ایسی نافرمان قوم جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ایک ساتھ بہت سارے عذاب نازل فرمائے۔ وہاں کے رہنے والے لالچی اور خود پرست تھے، اللہ کو ماننے سے انکار کرتے، راہ گیروں مسافروں کو لوٹتے، ان کو خوف زدہ کرتے، بتوں کی پرستش کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، وہ لیتے زیادہ اور چیز کم دیا کرتے تھے۔ تمام برائیوں کی وجہ سے اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ جس شہر میں مبعوث ہوئے اس شہر کا نام مدین تھا۔ مدین کے رہنے والے کافر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب خطیب الانبیاء رکھا ہے۔ وہ مدین اور اصحاب الایکا کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ حقیقت میں اہل مدین اور اصحاب الایکا ایک ہی گروہ کے دو نام ہیں۔ اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ اپنی قوم کو توحید وحدانیت کی دعوت دیتے۔ شہر مدین آپ کا وطن تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں، شہر مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو، وہ جا کر بولے، اے قوم اللہ کی بندگی کرو، کوئی نہیں تمہارا خدا کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ تول میں کمی کو، اور میں تم کو اس سبب سے آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تم سب کو اپنے گھیرے میں لے لے گا اور کوئی اس عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ اے قوم پورا کرو تم اپنے ناپ تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ مچاؤ زمین میں فساد۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہے؟ جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، اور میں نہیں چاہتا جس کام سے میں تمہیں منع کروں اور خود اس کام کو کرنے لگوں۔ اے شعیب، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچے یا خواہ اس کو گھٹا کر فروخت کریں، اور تم کو ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں۔ اپنے وزن، ناپ تول اور میزان کو درست نہ رکھو گے تو یقیناً تم کو عذاب خداوندی پہنچے گا، جیسا کہ عذاب پہنچا قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح اور قوم لوط پر۔ قوم لوط تو تم سے دور بھی نہیں۔ میری غرض یہ ہے کہ میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار بہت مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ قوم کہنے لگی، اے شعیب، بہت سی باتیں ہمیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہم میں تم کمزور بھی ہو، اور اگر پیچھے تمہارا خاندان اور بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرے بھائی کا دباؤ بھاری ہے اللہ سے؟ اور اللہ کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے۔ تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جاؤں گا۔ بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے۔ جھوٹا کون ہے؟ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے خلاف مدد چاہی کہ وہ جس عذاب کے مستحق ہے ان پر جلد نازل فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے گا۔ جو لوگ تم پر ایمان لائے ان سب کو لے کر شہر سے باہر نکل جاؤ۔ شعیب علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر شہر سے نکل گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ کہاں جاتے ہو؟ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، میرے خدا نے مجھے حکم دیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی، کل صبح تمہاری قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ جب صبح ہوئی تو شعیب علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ جتنے لوگ کافر تھے سب اپنے گھروں میں سو رہے تھے، بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے۔ ان پر زلزلہ ایسا تھا کہ زمین بہت سخت انداز میں ہلنے لگی، جس سے ان کی روحیں جسموں سے الگ ہو گئی۔ اللہ نے ان پر کئی قسم کے عذابات نازل فرمائے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ مسلط کی جس سے سب ہلاک ہو گئے، کوئی حیوان تک باقی نہ رہا۔ ان پر بادل بھیجا جس نے ان پر ہر طرف سے آگ کے شعلے برسائے، وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔